أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اور بے شک بھیجے ہم نے کئی امتوں کی طرف آپ سے پہلے رسول، فَأَخَذْنَاهُمْ پھر پکڑا ہم نے انہیں سختی اور تکلیف کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ تاکہ وہ عاجزی سے گڑ گڑائیں. پچھلے آیات مبارکہ میں اچانک عذاب اور قیامت کے متعلق اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اگر وہ آ جائے تو تم اس وقت کس کو پکارو گے؟ یقیناً تم اللہ ہی کو پکارو گے، اور جن کو تم اس دنیا میں شریک ٹھہراتے ہو ان سب کو تم بھول جاؤ گے. وَتَنْسَوْنَ تم بھول جاؤ گے، نسیان ہو جائے گا تمہیں، مَا تُشْرِكُونَ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے. اب اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف پہلے کئی امتوں کی طرف الی امم آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ تو ہم نے انہیں سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا، یعنی انہیں ہم نے سختی اور تکلیف پہنچائی، ان لوگوں کو، ان اقوام کو، ان امم کو، ان امتوں کو، لعلہم یتضرعون تاکہ وہ لوگ عاجزی سے گڑ گڑائیں، کسی طرح گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں. جو کفر و شرک کے ان دلدل میں وہ لوگ دھنستے چلے جا رہے ہیں اور اللہ کی آیات کا کفر بھی کر رہے ہیں، اللہ کے انبیاء کو نہیں مانتے، ان کی توہین کر رہے ہیں، تو اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور تکذیب کر رہے ہیں اللہ کی، تو ہم نے ان کی طرف بھیجا ان تمام کو، انبیاء اور رسل کو. پھر ہم نے، وہ توبہ نہیں کر رہے تھے، ہم نے انہیں سختی اور تکلیف میں مبتلا کیا، بیماری میں مبتلا کیا، وغیرہ وغیرہ، ان تمام چیزوں میں ہم نے ان کو مبتلا کیا تاکہ وہ کسی طرح ہماری بارگاہ کی طرف آئے، رجوع کریں، توبہ کریں اور گڑ گڑائیں. لیکن فرمایا کہ ان لوگوں نے ایسا نہ کیا بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، جیسے کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو جب آدمی پر کسی قسم کی بیماری وغیرہ آئے تو وہ اس میں اللہ کو یاد کرے، تو یہ اپنے گناہوں کی اس کو بخشش مانگنی چاہیے. اور اسی طرح سے کوئی سختی تکلیف آئے تو شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر اختیار کرنا چاہیے. مال و دولت کی کمی ہو، بیماری ہو، کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، یقیناً جو ہے وہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے، کوئی حکمت ہوتی ہے اس میں جس کو آدمی سمجھ نہیں سکتا کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے، مقدر میں کیا لکھا ہے اور کیا ہونا ہے. تو اس پہ ضرور وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ رب ذوالجلال سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے. اور اسی طرح سے جس آدمی پر بہت زیادہ احسان کیا گیا ہو، مال و دولت، صحت و سلامتی، تو اس میں بھی وہ غافل نہ ہو بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی اس خفیہ تدبیر کا خوف کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مال دے کے مجھے آزمایا جا رہا ہے اور یقیناً مجھے مال دے کے آزمایا جا رہا ہے تو مجھے اس میں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، نہ کہ تکبر، نافرمانی اور وہ کام مجھے نہیں کرنے چاہیے جو کہ انسانوں کے اور مسلمانوں کے کرنے کے نہیں ہے. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو کیوں نہ ہوا، ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، تضرعوا تو وہ گڑ گڑاتے، ولیکن قست قلوبہم لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین اور مزین کر دیا، آراستہ کر دیا، لہم الشیطان ان کے لیے شیطان نے، ما کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے. فرمایا کہ ہم نے ان پر عذاب مسلط کیا، تو جب ہمارا ان پر عذاب آیا تو یہ کیوں نہیں گڑ گڑائے، یہ روتے، ہم سے مانگتے تو ہم ان کو ضرور بخشتے، ہم ان کی توبہ کو قبول کرتے. ولیکن قست قلوبہم لیکن گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. وزین لہم الشیطان اور پھر یہ اوپر سے مسئلہ ہے کہ شیطان ایسے کاموں کو بڑا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، جو تم کر رہے ہو اس کو خیال دلاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور پھر خدا نہ خواستہ آدمی کا دل اتنا سخت ہو کے کالا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ اس کو گناہ لگتا ہی نہیں، اس کو گناہ میں پھر مزہ آتا ہے.
تو وہ شیطان اس کے لیے ان گناہوں کو اتنا مزین اور آراستہ کر کے پیش کرتا ہے کہ وہ اس میں پھر اس کو حق جاننے سے وہ پھر بالکل عاری ہو جاتے ہیں. اور فرمایا کہ یہ اس لیے کہ شیطان نے ایک تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور دوسرا شیطان نے ان کے لیے ان کاموں کو آراستہ کر دیا، خوبصورت اور مزین کر کے ان کے سامنے پیش کیا کہ جو تم کر رہے ہو بڑا زبردست اچھا کام ہے. تو وہ گناہوں میں ان چیزوں میں لت پت رہے. جو فرمایا کہ یہ گناہ، یہ دلوں کی سختی جو ہے یہ انتہائی بری چیز ہے، یہ اللہ سے دور کرنے والی ہے. اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے یا کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ ہو تو ضرور بلکہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ ہی کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے کہ یقیناً جو ہے وہ اللہ ہی ان تمام چیزوں کو، وہ دافع البلیات ہے، وہ ان تمام مصائب کو، آلام کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے یقیناً. تو پھر مزید اس میں بھی آدمی اکڑ جائے اور شکوے شکایتیں کرنے لگے تو اس میں اپنا ہی نقصان ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. پھر جب بھول گئے اس چیز کو ذُكِّرُوا بِهِ جس کی نصیحت کی گئی تھی انہیں، فتحنا علیہم تو کھول دیے ہم نے ان پر عارضی ہر شے کے دروازے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فرحوا وہ اترانے لگے، بما اس چیز پر، اوتو جو انہیں دی گئی، اخذناہم بغتتاً ہم نے انہیں اچانک پکڑا، فاذا ہم مبلسون تو وہ نا امید ہو کر رہ گئے. فلما نسوا ما ذکروا بہ، ہم نے جو انہیں نصیحتیں کی تھیں، ہمارے انبیاء اور رسول نے انہیں ڈرایا تھا، خوشخبریاں دی تھیں، ان تمام چیزوں کو وہ بھول گئے، اس واعظ و نصیحت کو وہ بھول گئے. پھر کیا ہوا؟ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ان پر ہر چیز کے عارضی دروازے کو کھول دیا، صحت و سلامتی، دولت کو، ہر چیز کو دے دیا تاکہ یہ سمجھ جائیں ان پہ اللہ کا انعام ہوا ہے تو یہ سمجھ جائیں. لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کی بہتات کے باوجود وہ اس کو نہ سمجھے، وہ احمقوں کی دنیا کے رہنے والے. حتی اذا فرحوا وہ اترانے لگے، تکبر کرنے لگے کہ ہمارے پاس، وہ اپنے گناہوں پہ مزید دلیر ہو گئے کہ ہم نافرمانی، کفر اور گناہ کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں نعمتیں ملی ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ بالکل غلط رستے پر نہیں ہیں. فرمایا ہم نے انہیں عارضی ان پر دروازے کھولے اور وہ اترانے لگے، اخذناہم بغتۃ پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑا، ہم نے انہیں اچانک پکڑا اور وہ مایوس ہو کر رہ گئے ہر بھلائی سے. تو اس سے یہ اندازہ لگانا چاہیے ہر صاحب ثروت اور دولت کو، جو تو ماشاءاللہ جس کے پاس اللہ نے حلال کا رزق دیا ہے، جس نے محنت کی ہے، اس پہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، تو اس میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرے، عاجزی اختیار کرے، اپنے مال کو جائز اور اچھی جگہ پہ اس کو خرچ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کرے. لیکن جس کا مال حرام کا کمایا ہوا ہے، کسی طریقے حرام سے بھی، سو ذرائع ہیں جتنے بھی برے طریقے ہیں حرام کمانے کے، اگر اس کا مال حرام کا ہے اور اسی طرح سے وہ پھر اس پہ مزید اکڑتا بھی ہے، یا اس کے علاوہ بھی اگر کسی کا مال صاف بھی ہے اور اس پہ جو ہے وہ تکبر اور غرور کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے، تو اس کو یہ ضرور ان آیات کو جو ہے وہ اس پر غور کرنا چاہیے، اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے اور اللہ کا یہ کلام اس کو سمجھنا چاہیے اور اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو اللہ رب ذوالجلال نے ان کے ساتھ کیا تو یقیناً جو ہے وہ کہیں یہ مجھے بھی نہ لے ڈوبے ایسا کام کہ میں کوئی گناہوں پہ مزید دلیر نہ ہو جاؤں، کہ میرے پاس جو ہے وہ رزق بھی بہت ہے، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، سونا چاندی ہے، اتنا کچھ مال ہے میرے پاس، اور پھر بھی جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ نہیں لیا جا رہا اور میں گناہ بھی کر رہا ہوں اس کے باوجود بھی. تو اس پر فرمایا کہ وہ جو ہم نے انہیں نصیحتیں کی تھیں، ہماری جو تعلیمات تھی، انبیاء اور رسول کی تعلیمات تھی ہماری طرف سے، جو احکامات تھے، ان سب کو وہ انبیاء اور رسول نے ان کو بیان کیا، لیکن وہ ان تمام چیزوں کو بھول گئے. پھر ہم نے ان پر ہر چیز کی بہتات کی، وہ سمجھے کہ ہم جو ہے جتنا ہم نے یہ چیزیں بھلا کے ہم گناہ کے کام کر رہے ہیں یہ درست ہے، اس پہ مزید دلیر ہو گئے. فرماتے ہیں پھر ہم نے انہیں پکڑا اچانک اور ہر چیز سے وہ نا امید ہو کر رہ گئے. تو اسی طرح سے مال و دولت کی کثرت کے پیچھے جانا یہ انتہائی جو ہے وہ سادہ قسم کے لوگوں کا کام ہے. ہر چیز یہ ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو وہ بھی امتحان میں ہے، کوئی امیر ہے تو وہ بھی امتحان میں ہے. جیسا کہ فرمایا گیا کہ اگر
کسی کو اللہ رب ذوالجلال نے دولت دی ہے اور اس کو یہ خوف نہ ہو کہ اس میں اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، تو فرمایا اس کا عمل ناقص و کمزور ہے۔ یہ نہ ہو کہ اس پہ مجھ سے پکڑ ہو جائے اور میں جو ہے وہ مال و دولت کی وجہ سے میں غریب کو بھی رگڑتا رہوں اور ہر کسی کو ذلیل و رسوا سمجھوں، 2-4 ہونے کے میری جیب میں جو میرے پاس جو مال ہے اس میں میں ہر غریب کو بھی جو ہے وہ ذلیل و رسوا مسلمان کو سمجھوں اور اخلاق کی بھی مجھ میں کمی آ جائے اور تمام جو ہے وہ ظلم و بربریت اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو کہ دولت کی وجہ سے خدا نہ خواستہ آ جاتی ہیں، وہ اگر اس میں آ جائیں تو فرمایا کہ اگر وہ اس چیز سے بے خوف رہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے، میں اللہ کی یاد میں ہوں، ٹھیک ہے سب کچھ چلے گا، تو فرمایا کہ وہ اس کا عمل بھی ناقص ہے، کمزور ہے۔ اور وہ شخص کہ جس کے پاس سے رزق روک لیا گیا، کم کر دیا گیا، اگر اسے بھی اس چیز کا جو ہے وہ اسے اس چیز کا خیال ہو کہ یہ بھی مجھے کسی آزمائش کے لیے یہ تمام یہ میرے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے، اگر اسے بھی اس بات کا خیال نہ ہو کہ یہ آزمائش ہے، اس میں حکمت ہوگی اللہ کی، تو فرمایا اس کا عمل بھی ناقص ہے، اس کا عمل بھی کمزور ہے، چاہے جتنی عبادتیں کرے، جتنے بھی اچھے کام کرے، کیونکہ اس کا خیال ہی کسی اور قسم کا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہے یا اللہ نے مجھ سے روک لیا ہے، تو اسی کی تدبیر ہے خفیہ، اسی کی حکمت ہے کوئی نہ کوئی، تو اس میں کوئی ہر حال میں آدمی کو راضی رہنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے وہ لوگ کہ جو ہمیں یورپ کا درس دیتے ہیں اور کفار کی تقلید کا کہتے ہیں، ہم ان کو بھی یہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں کہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ رب ذوالجلال نے ان پر عارضی دروازے کھولے تھے، ہر چیز کے عارضی دروازے ان کو آزمائش کے لیے۔ پھر وہ تکبر اور اترانے لگے، حتی اذا فرحوا، وہ اترانے لگے، تکبر کرنے لگے، بے باک ہو گئے، گناہوں پر جری ہو گئے۔ تو اسی طرح سے وہ دانشور نام نہاد پڑھا لکھا طبقہ جو بیچاروں کا، وہ ہمیں سمجھاتا پھرتا ہے اور وہ یہ باتیں کہتے ہیں یہ جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں، یہ جتنے بھی علماء لوگ ہیں، یہ لوگ یہ ملک کی یہ دقیانوس لوگ ہیں، یہ ملک کی ترقی میں ان کی یہ بڑی رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ آج تک 70-75 سال میں جتنا بھی ٹائم ہو گیا ہے، نہ تو کوئی صدر بنا پاکستان کا، کوئی مفتی، کوئی شیخ، نہ کوئی وزیر اعظم بنا، تم ہی وزیر اعظم بھی بنے، تم ہی صدر بھی بنے، تم ہی ہر چیز کے بڑے بنے، پاکستان کو تم نے تباہ و برباد کر دیا اور صرف لوگوں کی آنکھوں میں مٹی تم نے یہ ڈالی کہ یہ مذہبی طبقہ جو ہے، یہ علماء، یہ پاکستان کو، ہم تو تمہیں ہر چیز سے بچاتے ہیں، ہم تو تجھے یہ پڑھ کے سناتے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھ کے سناتے ہیں، ہمارے اکابر یہی پڑھ کے سناتے رہے اور وہ قبروں میں چلے گئے اور یہی کچھ بتاتے رہے کہ اسی میں کامیابی ہے جو اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو حکم دیا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے جو قرآن اور ان تمام چیزوں کی جو اللہ نے عطا فرمایا تھا صحیح حق ادا کر کے صحابہ کو پہنچایا اور صحابہ نے بعد کی امت تک پہنچایا، ہم تو تمہیں وہ پڑھ کے سناتے ہیں۔ اور اس کے سوا خدا کی قسم، ہم اس مصلی میں بیٹھے ہیں، اس مسجد شریف میں بیٹھے ہیں، قرآن مقدس کے سامنے، اس کے سوا اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو وہ بیچارہ نامراد ہی رہے گا۔ قرآن اور حدیث کے سوا اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اگر کامیابی چاہے گا، ان اصولوں کو چھوڑ کے سود کی کوئی صورت نکالے، سود کی صورت نکالے، لعنت ہو تمہاری اس بات پر۔ یہ اس قسم کے لوگ جو یورپ سے اس قسم کی برائی چیزیں بری چیزیں لے کے آ کے انہوں نے امت کو برباد کر کے رکھ دیا، اور پھر کیا ہے، قصوروار عالم ہے، قصوروار مولوی ہے، الٹا کام یہ کرے قصوروار مولوی ہے، باہر کوئی جھگڑا کرے قصوروار مولوی ہے، بچہ بگڑ جائے بگاڑا بھی آپ نے ہے، نماز ان کو پڑھنے نہیں دیتے، اور پھر جب وہ بگڑ جاتا ہے آپ کے سر پہ چڑھ جاتا ہے تو قصوروار مولوی ہے۔ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، کیسے پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور وہ دانشوروں کا طبقہ۔ اسی طرح سے ایک مدرسے میں کلاس لگی تھی تو ایک ایسا ہی آدمی آیا، نام نہاد دانشور قسم کا، پڑھا لکھا بیچارہ، یورپ سے متاثر، ہم یورپ سے متاثر رہیے، ہم مدینے والے کے غلام ہیں الحمدللہ۔ اور یورپ، چونکہ میں نے ایک آدمی کو کہا تھا کہ یہ یورپ والے جتنے بھی ہیں یہ چور ہیں، ہماری صفائی اسلام نے ہمیں حکم دیا تھا، ہم نے چھوڑ دیا نا، ہم کمزور ہو گئے، ہم نااہل اور غافل ہو گئے، ہم نے چھوڑ دیا، تو وہ لوگ لے کے چلے گئے، ان اصولوں پر انہوں نے عمل کیا تو وہ کہاں تک پہنچ گئے، جو بھی ہے۔ تو ہماری چیزیں تھی وہ چرا کے لے گئے، انہوں نے کہا جی چور نہیں ہیں وہ، ہم کمزور ہیں۔ میں نے کہا جب مالک کمزور یا غافل ہو جائے تب تو چور چوری کرتا ہے، وہی تو سب کچھ لے گئے۔ ابو علی سینا کون تھے؟ ہمارے تھے۔ اسی طرح سے دیگر ہمارے جتنے بھی مسلم مفکرین اور سائنسدان قسم کے فلسفی لوگ تھے، ابو علی سینا جیسے، ان کی کتابیں چرا کے لے گئے، صرف کتابوں کے نام بدل دیے، آج تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں۔ کون ہے؟ مسلمان ہیں، ہم ہیں، لیکن ہم علم سے دور ہو گئے، مدرسے سے دور ہو گئے، سب کچھ پڑھنا پڑھانا ہی، مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے، سب کو پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا، قرآن سے دور ہو گئے، ہر قسم سے تھپڑ کھا رہے، ہر کسی آدمی سے جو بھی جاتا ہے ہمیں تھپڑ مارتا ہے، بار ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر ہے، کس کو چھوڑا؟ قرآن کو چھوڑا۔
حدیث کو چھوڑا، شریعت مصطفیٰ کو چھوڑا، تو یہ حقیقت ہے تم چاہے جتنے دعوے کرو ہم امت مسلمہ ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، دیکھ لو اپنی حالت، کروڑوں سے بھی زیادہ، ارب سے زیادہ، 1 ارب سے زیادہ تمہاری مسلمانوں کی ہماری جو ہے وہ تعداد تجاوز کر گئی، لیکن ہر کوئی ہمیں مار رہا ہے، ہر کوئی ہمیں مار رہا ہے، ہماری بہن بیٹی کی عزت کشمیر میں محفوظ نہیں ہے۔ کیا حالت ہے برما میں، کیا کچھ حالت ہے وہ دیکھ رہے ہیں، کیا ہے، شریعت کو چھوڑا ہے، شریعت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو وہ کسی مدرسے میں کلاس لگی ہوئی تھی، پڑھا رہے تھے کتابیں، تو ایک ایسا ہی بیوقوف قسم کا ناہنجار آدمی آیا، تو اس نے آ کے کہا لوگ چاند پہ پہنچ گئے اور تم مولوی صاحبان جو ہے وہ ابھی تک کتابیں پڑھا رہے ہو۔ تو میرے جیسا وہاں ایک طالب علم بھی ہم جیسا بیٹھا تھا، تو اس نے کہا ایک تو ہی ہے نامراد ہو، بے وقوف و ناہنجار، کہ وہ تو چاند پہ پہنچ کے ہم کتابیں پڑھ رہے، تو نہ چاند پہ پہنچا نہ کتابیں پڑھ رہا ہے، ایسا نامراد۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خود کچھ نہیں کرتے۔ مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ ارے بھائی تم تو بڑے تھے، اس قسم کے بوڑھے آپ کو ملیں گے، شہروں میں بھی ہوتے ہیں، ہمیں بھی کئی ملے ہیں۔ میں نے اس کو کہا، ایک آدمی کو میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ بڑے تھے نا، آپ صرف جو دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ آدمی تو وہ ہوتا ہے جو خود کچھ کرتا ہے، لوگوں پہ تنقیدیں نہیں کرتا۔ آپ نے کچھ نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے۔ ہاں ہماری تاریخ ہے، ہماری بڑی روشن تاریخ ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ مذہب میں، تمدن میں تم ہو، اس میں کہا تھا کہ مطلب ان تمام چیزوں میں تم ہنود و نصارہ کے تم لوگ ان تمام چیزوں میں مشابہ ہو، وہی کام کرتے ہیں مسلمان۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائیں یہود، کہ یہودی کو پتا ہے کہ ہماری تاریخ کتنی روشن اور تابناک ہے۔ آج کا مسلمان وہ تمام برے کام کر کے تو اس سے اس یہودی کو بھی جو ہے وہ شرما جاتا ہے، وہ یہودی بھی ہمارے ان کاموں کو دیکھ کر۔ تو وہ ہمیں اس چیز کو نہ سمجھائیں کہ ان کے پاس دولت ہے، ایجادات ہیں، فلاں ہیں، ویسے وہ چور ہیں، ہمارے سے سب کچھ لے کے گئے ہیں۔ تو یہ چیز تمام کی تمام ان ظاہری رنگینیوں اور روشنیوں کو دیکھ کے تم شریعت کو نہ بھولو، اور ان دولت کے پیچھے جو ہے وہ اندھے ہو کے نہ بھاگو۔ حقیقت ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم کبھی ان چیزوں سے، ان دولت مند قسم کے لوگوں سے، یا جتنے بھی ہیں، کیونکہ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ تو اچھی بات ہے، لیکن مرعوب ہونا یہ عجیب سی چیز ہے، یہ انتہائی بیچارہ ذہن جو ہوتا ہے نا، بیچاری سی سوچ، یہ اس کا کام ہے۔ دو چار کسی کے پاس تو وہ اپنے آپ کو ایسے ذلیل ان کے سامنے ہو کے پیش کرتے ہیں کہ جیسے دولت والا پتہ نہیں کیا شے ہے، اور میں تو بڑا ذلیل ہوں، اور اس کے سامنے بات بھی کرنے سے بیچارے کتراتے ہیں۔ تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں، اور یورپ سے جو ہے وہ اس قسم کے وہ ہمیں ان کی اندھی تقلید کافروں کی کہنے کی ہمیں کہتے ہیں، یہ ہمیں مت سکھاؤ۔ ہم نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے کہ جب اگرچہ وہ جس قسم کے بھی ہیں، تم نے صرف اور صرف ایمان اچھے طریقے سے لا کے اچھے اعمال کرنے ہیں جو ہم نے تمہیں حکم دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا ہے۔ فرمایا فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جو ظالم تھے، جنہوں نے ظلم کیا، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ایمان کو چھوڑ کے کفر کو اختیار کرنا، اور اسی طرح سے نیک اعمال کو چھوڑ کے اعمال بد کرنا، اعمال بد کا، برے اعمال کا مرتکب ہونا، فرمایا کہ ایسا ظلم کرنے کی وجہ سے ہم نے جڑ ہی ان کی کاٹ دی۔ ایمان کو چھوڑ کے کفر اختیار کیا، اچھے اعمال کو چھوڑ کے برے اعمال کی ہم نے جڑ کاٹ دی۔ والحمدللہ رب العالمین، تمام خوبیاں اس اللہ وحدہ لا شریک، اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ ظالم جو اپنی اصل چیز سے کسی چیز کو اس کی اصل چیز سے ہٹا کے کسی دوسری جگہ رکھ دے۔ ایمان لانے کا تقاضا تھا، اصل یہی تھی، ایمان نہ لائے کفر اختیار کیا، ظالم کہلائے۔ اچھے اعمال کرنے کا حکم تھا، اچھے اعمال نہ کیے، برے اعمال کیے، لہٰذا اپنی اصل چیز کو اس جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھا، اچھے اعمال نہ کیے، اصل کی طرف نہ لوٹے، تو ظالم کہلائے۔ تو اسی طرح سے جب ظالم کو ظالم سے نجات پانا، اور جب ظالم تباہ و برباد نیست و نابود ہو جائے، تو اس پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس پر ہمیں اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ جب مسلمان پہ کوئی تکلیف آئے یا وہ فوت ہو جاتا ہے تو الحمدللہ تمام اہل اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، لیکن جب کوئی ظالم مرتا ہے کافر، تو اس پر جو ہے وہ الحمدللہ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ ابو جہل جب مرا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر الحمدللہ پڑھی، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی۔ تو اسی طرح سے یہ جتنے بھی برے لوگ ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال نے جو یہ تمام چیزیں بیان فرمائی ہیں، تو اسی طرح سے اس کی ایک تو نعمتوں کا خوب چرچا کرنا چاہیے، اور جو یہ چیزیں ہیں کہ جو ظلم کرنے والا ہے اس ظلم سے نجات پانا،
جو بے دین لوگ ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کو جب ہلاک کیا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اسی طرح سے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کی جب فتح ہوئی تھی، جو وہ نبوت کا دعویٰ کیا تھا مسیلمہ نے، اس ملعون نے، تو جب اس کی خبر ملی تو حضرت ابوبکر صدیق نے سجدہ شکر ادا کیا۔ حضرت مولا مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جب خارجیوں کے میدان میں ذوالصدیہ نامی، یعنی جو 2 پستانوں کا مرد تھا، وہ جب مرا تو جناب مولا مرتضیٰ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو جس قسم کے یہ لوگ ہیں، جب ان کی جڑ کاٹ دی جائے تو اس پر اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے لوگو بھلا کیا کہتے ہو تم، ان اخذ اللہ، اگر اللہ لے تم سے سمعکم، تمہاری سماعت، تمہارے کان، و ابصارکم، اور تمہاری آنکھیں، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر پردے ڈال دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو لے آئے تمہارے لیے یہ چیزیں۔ انظر کیفا، پھر دیکھو کیسے ہم دلائل توحید کو یکے بعد دیگرے بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصرفون، پھر بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ توحید کی ایسی زبردست ایک اور دلیل اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا کہ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر اللہ تم سے تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے جائے اور تمہارے دلوں پر پردے ڈال دے تو بتاؤ کہ اللہ کے سوا پھر کون معبود ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا کے دے۔ تم جو ان بتوں کو، یہ مشرکوں سے خطاب ہے، اہل اسلام پہ پھر میں یہی کہوں گا کہ اس قسم کی آیات لگانا یہ انتہائی برا کام ہے اور یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ توحید کی ایسی زبردست قوی دلیل ہے کہ اگر پوری سائنس اکٹھی ہو جائے، کسی آدمی کی آنکھ فارغ ہو جائے تو وہ ساری سائنس، پوری دنیا اس کو ویسی آنکھ نہیں لا کے دے سکتی جیسی اللہ رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے۔ کان کا پردہ وہ جھلی سی وہ پھٹ جائے تو پوری دنیا اکٹھی ہو کے، پوری دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور جتنے بڑے بڑے یہ سائنسدان ہیں، یہ تمام بیچارے اکٹھے ہو جائے، جو دہریے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، مسلمانوں کی نہیں کر رہا، جو اس قسم کے یہ بیچارے ہیں، یہ سارے بیچارے اکٹھے ہو جائے تو کسی کو یہ کان کا پردہ بھی اس طرح سے نہیں لگا کے دے سکتے جیسا کہ اللہ رب ذوالجلال نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کون ہے، اے مشرکو جو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کو براہ راست خطاب ہے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ سورہ انعام میں جب ہم پڑھیں گے تو اس کا ماحول ہی الگ ایسے لگے گا کہ نئے ماحول میں، پیچھے اہل کتاب تھے، یہودی تھے، ان سے براہ راست خطاب تھا، یہاں بھی ان کا ذکر ہے لیکن ایسے ان سے خطاب نہیں۔ اسی طرح سے منافقین ہے، ان مشرکوں سے براہ راست خطاب ہے۔ توحید کے دلائل اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائے ہیں، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ یہ سورہ انعام ہے، اس میں التذکیر بآلاء اللہ، اس استدلال سے بھی امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب اصول تفسیر کی جو ہے الفوز الکبیر میں یہ تمام چیزوں کو 5 قسموں کو ذکر کیا ہے، تذکیر بآلاء اللہ، التذکیر بایام اللہ، دیگر قسمیں بھی آئیں گی انشاءاللہ، ہم اس میں بھی بات کریں گے۔ تو یہ تذکیر، یاد دہانی ہے، جو ہمارے اندر ایسا ایمان جو سویا ہوا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے، ایسا ایمان کہ وہ سوئے ہوئے کو جگانا ہے۔ یہ آیات پڑھ کر اللہ کی قدرت، اللہ کی توحید اور وہ جو ایمان بیان فرمایا گیا ہے، وہ سویا ہوا ایمان، اس کو جگانا ہے۔ یہ اللہ کی توحید ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے، اور یہ بڑی زبردست دلیل اللہ رب ذوالجلال نے اور فرمائی، اور اس پر اللہ کے قادر و مطلق ہونے میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر اللہ تم سے یہ چیزیں لے جائے تو پھر بتاؤ نا، من الہ، کون ہے ایسا معبود اللہ کے سوا کہ جو تمہیں یہ چیزیں لا کے دے سکے، جو لے آئے۔ تو پھر دیکھو انظر کیفا، کیسے ہم اپنی آیات کو بار بار بیان کرتے ہیں، ہم ان توحید کے دلائل کو کیسے بیان کرتے ہیں، ثم ہم یصرفون، پھر بھی وہ منہ پھیر لیتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ اے حبیب فرما دیجئے، بھلا کہو تم، ان اتاکم، اگر آئے تم پر، عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، بغتتاً اچانک، او جہرتاً یا کھلم کھلا، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ظالموں کے سوا کون ہلاک ہوگا۔ اس آیہ مبارکہ میں بغتتاً یعنی ایسا عذاب جو اچانک آئے، جس کی پہلی علامتیں نہ ہوں،
علامات کے بغیر اچانک آئے اور تمام کفار کو مشرکین کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اس میں وہ اللہ کا عذاب ایسا عذاب آئے. اور جہرتاً ایسا عذاب کہ جس سے پہلے علامات ظاہر ہوں کہ اب عذاب آئے گا تم پر تمہاری ان نافرمانی اور سرکشیوں اور کفر کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کہ تم نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو شریک ٹھہرایا ہے، حالانکہ اللہ کا شریک محال ہے، فرض بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن تمہاری عقل اتنی جو ہے وہ تم سطحی سوچ ہو گئی، بیکار کی تمہاری سوچ، کہ تم نے ان اپنے ہاتھوں سے تراشے خراشے کو خدا بنا لیا. اور جہرتاً تو وہ اس سے پہلے علامات آتی اس عذاب سے پہلے. تو جو توبہ کر لے یا اس کفر سے جو ہے وہ اسلام کی طرف، ایمان کی طرف آ جائے تو وہ تو بخش دیا جائے گا، لیکن جو اسی پر قائم رہے اور جری رہے گناہوں پر، کفر پر، تو اسے ہلاک کر دیا جائے گا. تو وہی ظالم کہلائیں گے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. هل يهلك الا القوم الظالمون، کون ہے کہ جو ظالموں کے سوا ہلاک کیا جائے گا، یعنی ظالم ہی ہلاک کیے جائیں گے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے. وما علی الا البلاغ المبین.